الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ہم ایک بار پھر عقائد و مسائل والا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے اور روزہ چھوڑنے پر کیا سزا ملتی ہے، کیا وعید ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مقدس اور بابرکت ذات سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بابرکت ذات تک ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن ان کے روزہ رکھنے کے اعتبار سے، افطار کرنے کے اعتبار سے کیفیت جدا گانا تھی، لیکن ہر امت پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ تم روزے کے ذریعے رب کا قرب حاصل کر سکو، پرہیزگاری اختیار کر سکو، تقوی اختیار کر سکو، اس وجہ سے تم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بالغ عاقل پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ معزز ناظرین کرام، اگر ہم دیکھیں اسلام کے اندر اکثر ایسی چیزیں ہیں، اکثر ایسی باتیں ہیں کہ وہ باتیں ہمیں کسی نہ کسی اسلام کے واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، یا کسی نہ کسی واقعے کی طرف وہ اشارہ کرتی ہیں۔ جیسے صفا اور مروہ کے درمیان حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سعی کی، آپ دوڑیں، رب تعالیٰ نے اپنے محبوبہ، اپنے ولیہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے قیامت تک کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے کچھ دن کھانے سے پرہیز کی تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ادا کو باقی رکھنے کے لیے اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا۔ یہ ہے وجہ، یہ ہے لاجک، کس وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اب روزہ رکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو بھی عزت ملتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی روزے کی انسان کو عزت ملے گی۔ اب روزے کے اگر فضائل ہم سنیں تو بندہ خدا کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بندہ خدا کے لیے
رب تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب رب تعالیٰ نے فرما دیا، اب جو رب کا فرمان ہے اسی پر ہماری جان قربان ہے۔ رب نے فرما دیا روزے فرض ہیں تو بندہ مومن روزے نہ چھوڑے بلکہ رب تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ادا کرے۔ آئیے احادیث کریمہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ فرامین ہم سنتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، کیونکہ جب فضیلت ہم سنیں گے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس عمل کو کریں۔ تو آئیے ہم احادیث کریمہ کے ذریعے روزہ کی جو فضیلت ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ جو بندہ بھی میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہوں۔ یہ شعب الایمان شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب رب کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو گے تو رب تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اب اسی طرح دیگر احادیث کریمہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک، افطار کے وقت اسے ایک خوشی ملتی ہے، اور فرمایا کہ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یہ دو خوشیاں روزہ دار کو میسر آتی ہیں۔ اب اسی طرح دیگر احادیث کریمہ میں ایک ہی حدیث پاک بھی پڑھنے کو ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا، سونے کا دسترخوان لگایا جائے گا، اور فرمایا کہ جس سے وہ لوگ کھائیں گے، روزہ دار کھائیں گے، لوگ حساب اور کتاب کے انتظار میں ہوں گے، لیکن روزہ دار ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں سونے کے دسترخوانوں سے کھا رہے ہوں گے۔ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے ایک روزہ دار کے لیے، اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، کل بروز قیامت لوگ حساب اور کتاب کے انتظار میں ہوں گے کہ کب حساب و کتاب ہوگا۔ ہم نے جنت میں جانا ہے تو جنت میں چلے جائیں، ہم نے جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں چلے جائیں، لوگ انتظار میں ہوں گے، لیکن روزہ دار رب تعالیٰ کے لگائے ہوئے دسترخوانوں سے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اب اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، قیامت والے دن ایک منادی، ایک ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے برابر اجر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ لیکن جو قرآن کا عالم ہے، جو روزہ دار ہے، اسے اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ اب یہ تھی روزے کی فضیلت احادیث کریمہ کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اگر روزہ کوئی انسان نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر کے، تو اس کے لیے کیا وعید ہے، کیا اس کے لیے سزا ہے؟ تو اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو بندہ بغیر رخصت کے، یعنی شرعی عذر کے نہ ہونے، شرعی عذر نہیں ہے اور وہ انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں زمانے بھر کا جو روزہ ہے وہ اس کی قضا نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ بعد میں رکھ لے۔ اب اتنی سخت وعید ہے کہ جو بندہ بغیر شرعی عذر کے روزہ قضا کر دیتا ہے، تو روزہ ہمیں قضا نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان مقدس مہینہ ہمارے پاس تشریف لاتا ہے، تو اس میں روزہ رکھ کر رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، تو روزہ رکھ کر ہمیں رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور رب تعالیٰ کے عذابات سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ روزے کی فضیلت اور نہ رکھنے کی وعید آپ کے سامنے بیان کی، تو رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اب اس سلسلہ میں ہم چونکہ سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی کرتے ہیں کہ جس سے شرعی طور پر جو رہنمائی ہے، جو روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کا جو حل ہے وہ ناظرین کرام تک پہنچ سکے۔ پہلے سلسلہ میں بھی ہم نے سوالات و جوابات کا سلسلہ کیا تھا، اب اس سلسلہ میں بھی ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں، تو آئیے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے بیان سنا، پچھلی مرتبہ بھی کچھ سوالات عرض کیے تھے، آپ نے جوابات دیے تھے۔ امید ہوگی ہمارے ناظرین کو ان سے بہت سا فائدہ ہوا ہوگا۔ اس مرتبہ ہم سوالات جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ حالت روزہ میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ حالت روزہ میں مسواک کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب چاہے دوپہر میں ہے، صبح ہے، کسی بھی وقت آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے، جو حصہ ہم اپنے منہ میں استعمال کرتے ہیں اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ نہ ٹوٹ سکیں، ٹوٹ پائیں۔ مطلب اگر وہ ٹوٹیں گے، وہ حلق میں جائیں گے تو اب روزے کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو اگر ریشے نہیں ٹوٹتے اور ایسا مسواک ہمارے پاس موجود ہے تو روزے کی حالت میں ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ خون ٹیسٹ کروانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ؟ خون ٹیسٹ کروانے پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ قاعدہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جسم سے جو بھی رطوبت یا نجاست وغیرہ نکلتی ہے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر انسان کو کوئی زخم لگ جاتا ہے حالت روزہ میں، اس زخم سے خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلغم یا تھوک کے نکلنے سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی ارشاد فرمائے اگر لوگوں کو رہنمائی حاصل ہو جائے۔ بلغم اور تھوک کے متعلق آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس کی دو صورتیں آپ بنا لیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پر وہ حلق میں ہے، مطلب باہر جس طرح ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، ابھی تھوک یا بلغم حلق میں ہے اور وہ نگل لیا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ تھوک یا بلغم مطلب باہر آیا ہے، تھیلی پر لیا یا ویسے، اب باہر آنے کے بعد پھر وہ انسان اندر لے جاتا ہے تو اس سے جو اس کا روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ دوبارہ سماعت کر لیں، دو صورتیں بن جائیں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ ابھی حلق میں ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حلق سے مطلب یعنی کہ منہ سے باہر آ جاتا ہے اور پھر انسان دوبارہ اس کو منہ میں لے جاتا ہے تو اس سے جو روزہ ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ماشاء اللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔